السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میرا نام ہے محمد یوسف، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہجرا آفیشل۔ دوستو آج ہم بات کریں گے ہدہد جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر ملکہ بلقیس کے محل پہنچا تو پھر اس کے بعد آگے کیا ہوا۔ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور کہنے لگا، حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا، میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں۔ میں آپ کے پاس ملک یمن سے ایک سچی خبر لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت وہاں کے لوگوں پر بادشاہت کر رہی ہے اور اسے وہاں ہر قسم کی چیز میسر ہے اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے۔ میں نے اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر کے دکھائے ہیں اور انہیں صحیح راستے سے روک رکھا ہے۔ بس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے کہ وہی عظمت والا عرش کا مالک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا جھوٹ۔ تو ایسا کر کہ میرا خط لے جا کر اسے دے اور پھر ان کے پاس سے ہٹ جا اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لیا اور اڑتا ہوا ملک یمن پہنچا اور محل کے اندر ملکہ کو تلاش کرتا ہوا اس کے کمرے تک جا پہنچا۔ دیکھا کہ ملکہ اس وقت آفتاب کی پوجا کر رہی ہیں۔ ہدہد خط اس کے قریب ڈال کر وہاں سے ہٹ گیا۔ ملکہ نے اپنے قریب ایک خط پڑا دیکھا تو بڑی حیران ہوئی، لیکن جب اسے کھول کر پڑھا تو بڑی متفکر ہو گئی۔ چنانچہ فوری طور پر تمام درباری طلب کر لیے۔ ملکہ بلقیس اپنے دربار میں ہیرے جواہرات سے مزین خوبصورت تخت شاہی پر مراجمان تھی۔ تمام درباری تجسس بری نظروں سے ملکہ کی طرف دیکھ رہے تھے اور بے چینی سے منتظر تھے کہ ملکہ عالیہ اچانک ہنگامی اجلاس طلب فرمانے پر کچھ اظہار خیال کریں۔ ملکہ نے وسیع و عریض اور عالی شان دربار کے چاروں جانب ایک نظر دوڑائی اور پھر یوں گویا ہوئی، اے اہل دربار، مجھے ایک بڑا اہم اور باوقت خط فلسطین اور شام کے عظیم فرمانروا سلیمان علیہ السلام کی جانب سے موصول ہوا ہے، جو مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، جس میں لکھا ہے کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اے میرے سردار، تم اس معاملے میں مجھے مشورہ دو کہ میں کسی امر کا قطعی فیصلہ تمہارے مشورے اور رائے کے بغیر نہیں کرتی۔ اس پر وہ بولے، ہم بڑے زور آور اور سخت جنگجو ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا کچھ حکم فرماتی ہیں۔ قوم سبا پر 13 انبیاء علیہ السلام کا نزول ہو۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں کہ سبا یمن کے بادشاہوں اور اس ملک کے باشندوں کا لقب ہے۔ ملکہ بلقیس ابھی اسی قوم سے تعلق رکھتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے حساب رزق اور آرام و آسائش کے تمام اسباب مہیا فرمانے کے علاوہ اپنے 13 انبیاء کا نزول بھی فرمایا تاکہ یہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار، احکام کی اطاعت کریں اور نعمتوں، انعام و کرام کا شکر ادا کرتے رہیں، لیکن وہ لوگ اپنی غفلت و نافرمانی سے باز نہ آئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سیلاب کا عذاب نازل فرمایا جس نے ان کے شہر اور باغات سمیت ہر چیز کو ویران و برباد کر دیا۔ امام احمد بن حنبل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سبا جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ کسی مرد یا عورت کا نام ہے یا زمین کے کسی حصے کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک مرد کا نام ہے جس کی اولاد میں 10 لڑکے ہوئے، جن میں سے 6 یمن میں آباد رہے اور 4 ملک شام چلے گئے۔
دنیا کی سب سے مالدار قوم سبا کا اصل نام عبد شمس اور لقب سبا تھا۔ قوم سبا جنوبی عرب کی مشہور تجارت پیشہ قوم تھی جس کا دارالحکومت معارب تھا، جو موجودہ یمن کے دارالسلطنت صنعاء سے 55 میل بجانب شمال مشرق میں واقع تھا۔ اس کا زمانہ عروج 1100 قبل مسیح سے شروع ہوا اور لگ بھگ 1000 برس تک عرب میں اس کی عظمت کے ڈنکے بجتے رہے۔ پھر 115 قبل مسیح میں جنوب عرب کی دوسری مشہور قوم حمیر نے اس کی جگہ لے لی۔ عرب میں یمن، حضرموت اور افریقہ میں حبش تک کا علاقہ ان کے قبضے میں تھا۔ مشرقی افریقہ، ہندوستان، مشرق بعید اور خود عرب کی جتنی تجارت مصر و شام اور یونان و روم کے ساتھ ہوتی تھی وہ زیادہ تر اسی قوم سبا کے ہاتھوں میں تھی۔ اسی وجہ سے یہ قوم قدیم زمانہ میں اپنی دولت کے لیے نہایت مشہور تھی، بلکہ یونانی مورخین تو قوم سبا کو دنیا کی سب سے زیادہ مالدار قوم کہتے ہیں۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔